حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جذب ہوا پہلا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر اسلام قبول کرنے نہیں جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں تھا کہ مجھے کلمہ عطا فرمانا. نعوذ باللہ اتنا خطرناک کام کرنے جا رہے تھے. راستے میں ایک صحابی ملے رضی اللہ عنہ، ان کا پتہ نہیں تھا کلمہ لا چکے ہیں. کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہ آج سب کام ختم کرنے جا رہا ہوں. نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنے جا رہا ہوں. ڈر گئے کہ اپنی بہنوں اور بہنوئی کا پتہ ہے، وہ ایمان لے آئے. کہ اچھا. غصے میں گئے، دروازے کو آواز لگائی اور بہن نے دروازہ کھولا، قرآن پاک کے اوراد وغیرہ چھپا لیے، بہنوئی بھی چھپ گیا ان کا. اور کہا کیا کر رہے تھے؟ میں نے آواز سنی. کیا اسلام لے آئی ہو؟ کہاں میں اسلام لے آئی ہوں. کیا کرو گے؟ پہلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جذب ہوا یہ کہ میری آواز سن کر جو بہن رو رہی ہوتی تھی، ڈر رہی، آج میری آنکھیں میں آنکھیں ملا کر دیکھ رہی ہے. کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ایمان کو دل سے نکال. اے عمر، جب ایمان دل میں آ جاتا ہے جان نکل جاتی ہے، ایمان نہیں نکلتا. دوسری چوٹ لگی. کہا اچھا قرآن پاک مجھے دو. کہا تم میں نہیں دے سکتی، میں تم مسلمان نہیں ہو، پاک نہیں ہو. تیسری چوٹ لگی. سورہ طٰہٰ کی آیتیں شروع کی. دل پگھل گیا. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ دل پگھل گیا، کلمہ پڑھ لیا. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کیا دار ارقم میں ہیں. کب وہاں تشریف لے گئے، ہاتھ میں تلوار ہے ابھی بھی. اور دروازے پر آواز دی. ایک صحابی نے باہر سے دیکھا، گھبرا گئے پیچھے. کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آئے، ہاتھ میں تلوار ننگی ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لاؤ اس کو آگے، اگر کسی غلط مقصد سے آئے اسی کی تلوار سے گردن اڑا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی جنتی کی طاقت تھی، دنیا کے 100 مرد کے برابر ایک. 4000 کی طاقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھٹکا دیا ہے. عمر ابھی بھی ایمان نہیں لاتے، نیچے گر گئے. کیا عرض کیا میں اسی لیے تو آیا ہوں. یہ ہے جذب. ایمان اللہ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا. ماشاءاللہ. حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے ایمان لانے پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. امیر المومنین ہوئے، کیا کرنے جا رہے تھے، کیا ہوئے. حضرت وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا. اللہ کتنے پیارے ہیں، گھڑی دیکھنا پڑتی ہے بار بار. اللہ کے کتنے پیارے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو بے دردی سے شہید کیا. ناک کاٹ لی، آنکھ نکال لیے، کان کاٹ لیا، سینہ چاک کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم ہوا. فرمایا خدا کی قسم، ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا. اللہ اللہ ہے ارحم الراحمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین. کیا کتنے واقعات ہیں، دل چاہتا ہے ساری رات آدمی بیٹھے رہے. ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کتنے پیارے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے. تو گناہ زیادہ ہیں تو محدود ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نامحدود ہے. ایک آدمی دریا کے کنارے آیا اور کہا دریا صاحب میرے ہاتھ میں پخانہ لگا ہوا ہے، آپ کے اندر ہاتھ ڈالوں گا تو آپ تو ناپاک ہو جاؤ گے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، ارے تیرے جیسے ہزاروں آتے ہیں، کابل سے دریا سندھ چل رہا ہے، روزانہ ہزاروں لوگ آگے پاک ہو جاتے ہیں، میرے اندر کوئی فرق نہیں پڑا. پاک تو ہمارے سے ہی ہوگا، چاہے ایک یا دو ڈول ہوں، ہم ناپاک نہیں ہوتے. جب دریا کے اندر پاکی کی یہ طاقت ہے، سمندر کے اندر پاکی کی یہ طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لامحدود معافی کے اندر گناہوں کو پاک کرنے کی کتنی طاقت ہوگی بھائی. اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہوا ہے عرش اعظم پر. تفسیر موضوع القرآن حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہے سبقت رحمتی غضبی. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غصے میں دوڑ دی، اللہ کی رحمت جیت گئی. شیخ الرحمۃ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب کیا؟ فرمایا مطلب یہ کہ جو قانون سے نہیں بخشا جائے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کو بخش دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے، پارلیمنٹ کا واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے. کتنے گناہ ہو جو جوش میں آئے دریا رحم کا، دبر 7 سالہ ہو فخر اولیاء. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، نام یاد نہیں آ رہا، جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی کے جنازے کو 3 مردوں نے، ایک عورت نے کندھا دیا ہوا ہے. اس نے کہا بی بی آپ ہٹ جاؤ. بیانات رسالہ جو بنوری ٹاؤن سے آتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے. وہ خود لے لیا جنازہ. کیا بات ہے آپ کے محلے میں کوئی مرد نہیں ہے کیا؟ کہا ہے. کوئی کیوں نہیں آیا کوئی؟ کہا میرا بیٹا مخنث ہے، ہجڑا ہے، سب اس کو حقیر سمجھتے ہیں اس لیے کوئی نہیں آیا. حضرت نے تدفین کی اس کی اور بہت بڑی رقم دی ان کو کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ جو ہے اپنا گھر چلاؤ اس سے. رات کو صلی اللہ علیہ خواب میں ایک نوجوان نظر آیا، اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکا ہوا تھا اور کہا حضرت آپ کا جزاک اللہ کہ آپ نے ایک خاتون کو اتنا ہدیہ دیا. کہ آپ کون ہو؟
کہا میں اس خاتون کا بیٹا ہوں، لوگ مجھے حقیر سمجھتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے، ان کی حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا کہ میرا چہرہ چمکا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام۔ ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا ہمیں پسند نہیں آتا، جو داڑھی کٹاتا ہے ہمیں اس کے لیے ہم برا سمجھتے ہیں۔ دو چار بیان کرنے کے بعد ماں سے بھی لڑائی، بیوی سے بھی لڑائی، اور جس سے آئے بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ ایسے ایسوں کو معاف کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کیسوں کیسوں کو معاف کرے گا۔ اے اللہ سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی، اے اللہ سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی۔ اس نے یہ کمینہ بھی صحیح حدیث پاک میں ہے کہ جنت دوزخ میں سب سے پہلے جو مسلمان آخر میں نکلے گا نا، سب سے آخر میں، حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ مائیں کہتی تھی سو جاؤ فضیل آ رہا ہے، اور اللہ نے ان کو جذب فرمایا، ولیوں کے سردار بنے، اور حدیث میں اتنا مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ ان کی حدیث حجت ہوتی تھی۔ ان کے بیٹے محمد تھے، وہ حدیث پاک میں حجت تھے۔ میرے بھائی ایک بوڑھا رو رہا تھا، اس نے بہت گناہوں میں تھا، اس نے توبہ کر لیا، بیان میں آنے لگا، 4-6 مہینے کے بعد رو رہا ہے۔ میں نے کہا بابا کیوں رو رہے ہو آپ؟ کہا اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے کہ میں 80 برس کا ہوں، 70 برس تک گناہ کرتا رہا، 75 برس کے بعد اب مرنے سے پہلے میں نے تسبیح سنبھال لی اور میں نے توبہ کر لیا، میں اس لیے مایوس ہو رہا ہوں کہ کوئی معافی نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا جواب آپ خود دو گے، ہمارے حضرت نے میں سکھایا ہے، اب جواب آپ خود دو گے۔ یہ بتاؤ 80 سال کا کافر آج کلمہ پڑھ لے، اللہ اس سے پچھلا کفر کا حساب لیں گے؟ کہا بابا نہیں لیں گے، تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ ہم سے پچھلا حساب کیسے لیں گے بھائی؟ ماشاءاللہ ہنسنے لگا۔ آج ہم لوگوں کو مایوس کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارے پاس آئے کہ میں نے زنا کر لیا فوراً فتویٰ جاڑ دیں گے۔ خدا کی قسم لاکھ زنا بھی کیا ہو، کروڑوں شراب بھی پیا ہو، اور ریت کے ذرات جتنے بھی گناہ ہو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ صرف نہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے مضارع سے جب تک میرے جیسا گندا توبہ کرتا رہے گا۔ حدیث پاک یارو 100 قتل کے مجرم کو اللہ نے معاف کیا ہے۔ کیا آپ سے عرض کروں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کو کہا گیا کہ جاؤ نیکوں کی بستی کے پاس جاؤ، وہاں جا کے توبہ کرو۔ بڑے سوالات ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں۔ وہ بستی کے قریب جا رہا تھا، انتقال ہو گیا، اس نے چہرہ نیکوں کی بستی کی طرف کر لیا، دوزخ کے فرشتے آ گئے دوزخ میں لے جانے کے لیے، جنت کے فرشتے آ گئے جنت میں لے جانے کے لیے۔ ارے بھائی توبہ کیا تو نہیں تھا؟ ارے بابا توبہ کے لیے چلا تو تھا۔ پھر آسمان پہ فرشتے جاتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے دوزخ، یہ کہہ رہا ہے جنت، لیکن اس نے توبہ کی تو نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیمائش کرو زمین کی، اگر نیکوں کی بستی کے نزدیک ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ ورنہ دوزخ میں لے جاؤ۔ فرشتے زمین کی پیمائش کے لیے نکلے، آسمان سے زمین کو حکم ہوا تقربی، اے زمین نیکوں کی بستی کے نزدیک ہو جا، چبادی جو جہاں بے ہے یا عریان یا فحاشی ہوتی تھی اس سے دور ہو جا۔ فرشتے آئے لے کے اڑ گئے جنت کی طرف۔ جناب علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ زمین کی پیمائش کرا رہے ہیں، دوسری طرف زمین کو قریب کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ جواب خود دیتے ہیں قیامت تک کے لیے، فرماتے ہیں دوستوں اللہ کا زمین کی پیمائش کرانا اللہ کا عدل تھا، اور زمین کو قریب کرنا اللہ کا فضل تھا۔ اللہ کا فضل کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کہتی ہے اس کو پھانسی دو، وہ اپیل کرتا ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا حکومت ہمارے پر قانون عمل ہمارے پر قبضہ نہیں کر سکتا، ہم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے مجرم کو معاف کرتے ہیں، باعزت بری کرتے ہیں۔ دنیا کا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بادشاہ تو کسی کو معاف کر سکتا ہے، اور جس بادشاہوں کے بادشاہ نے ساری دنیا کو بادشاہ کی بھیک دی ہے، پرائم منسٹر کو بھیک دی ہے، پریزیڈنٹ کو بھیک دی ہے، کیا وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ایک بچہ اس کو ماں آگ سے ڈالتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ ہم کو کیوں آگ میں ڈالیں گے؟ ہم کتنے بھی گناہ کر چکے اب تک، اب تو توبہ کر لیں بھائی۔ اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات احادیث مبارکہ میں بھرے ہوئے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ ہو گیا توبہ کر لیا، حدیث ایسا ہے جس نے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پیارے شیخ فرماتے ارے بدھو جب لا ذنبہ ہو گئے تو خود کیوں دبا بنتا ہے؟ جیسا ہمارا اللہ سے گمان ہوگا ویسا معاملہ ہوگا۔ خدا کی قسم ہمارا گمان ہے کہ اے اللہ دیکھو اگر ساری دنیا برف سے بھر جائے،
ساری دنیا برف سے بھر جائے اور سورج نکلے گا ساری برف کو پگھال کے رکھ دے گا، ہمارے گناہ کتنے بھی برف بن کے پوری دنیا کو پگھلا دیں، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، سب گناہ ختم ہو جائیں گے۔ میں کالی ہے، بھینس کالی ہے نا، گوبر نکالتی ہے، اللہ کچرا کھاتی ہے، کیچڑ میں رہتی ہے، کون حکم دیتا ہے ایک کچرا ایک حصہ خون بن جا، ایک حصہ گوبر بن جا، ایک حصہ دودھ بن جا؟ کبھی دودھ سے خون نکلتا ہے، کبھی گوبر نکلتا ہے، کبھی پیشاب کی بدبو آتی ہے؟ نہیں، سفید سفید دودھ چل رہا ہے، پورے دنیا اس کی وجہ سے زندہ ہے، دودھ کی وجہ سے، میٹھے میٹھے چھوڑو سب چیزیں گن نہیں سکتے۔ وہ جب گوبر نکالتی ہے نا تو پیارے شیخ فرماتے تھے کہ سورج کی شعاع گوبر پر پڑتی ہے، سورج یہ نہیں کہتا کہ اللہ میں کھیتوں پر پڑوں گا، میں گوبر گندا ہے ناپاک ہے میں اس پہ نہیں پڑوں گا، اور وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے لکوڈ حصہ زمین میں آ جاتا ہے، کھاد بن جاتی ہے، اوپر اس کا حصہ اس کا جو ہے وہ اوپلا بن جاتا ہے، نان بھائی تندور میں نان لگانے کے لیے تندوری نان بناتا ہے، وہ روشن اور آگ جیسا ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں، اے اللہ آپ کا سورج گوبر پر شعاعیں ڈالتا ہے، اسے نفرت نہیں کرتا، اے سورج کے خالق اور مالک میں گوبر سے بھی گندا ہوں، اس سے بھی گندا ہوں، اس سے بھی گندا ہوں، اے اللہ اپنے معافی کی سورج کی ایک شعاع مجھ پر ڈال دے، مجھے بھی اللہ اپنا پیارا بنا دے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، میرے گناہ محدود ہیں، وہ لامحدود کی معافی بھی لامحدود ہے۔ معافی مانگے پھر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے۔ پھر یہ کیا VCR ٹیلی ویژن بیچتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ میں آپ کو ایسے ایسے نوجوان کا بتا سکتا ہوں جن کا کہنا مجھے نہیں پتا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ لوگ شراب گلاس میں پیتے ہیں، میں جگ میں پیتا تھا۔ اللہ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ نیک بن گئے، اللہ نے ان کو بھی جذب فرمایا۔ گزر رہے تھے دریا کے کنارے سے، دیکھا کہ ایک رئیس کا بیٹا شراب پیا ہوا اور اس کی الٹی وومٹ اس کو کیا ہوا، چہرے پر گندگی، کپڑے پر گندگی، مکھیاں بیٹھی ہوئی، بدبو زیادہ۔ کیا بتاؤں ان کی باتیں، قرآن پاک کی تفسیر روح المعانی میں ان کا ذکر آیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرکات 11 جلدوں میں ان کا نام بھی آیا ہے، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ۔ وہ نوجوان شراب میں بے ہوش گرا ہوا تھا، مکھیاں بیٹھ رہی تھی، بدبو تھی، حضرت آگے کر کے پھر پیچھے آئے، رب میرا جو ہے نا اس کا بندہ ہے نا، تو اللہ سے دوستی ہم لگانے کی فکر کر رہے ہیں نا، گناہگار ہے تو کیا ہوا، گناہگار سے نفرت نہیں کی جاتی، گناہ سے نفرت کی جاتی ہے۔ کوئی برتن ملا، کوئی ٹوٹا ہوا، اس سے پانی بھر کر لائے، اس کا چہرہ دھویا اور اس کو ٹھنڈک لگی، قمیض دھوئی، چہرہ دھویا، ٹھنڈک لگ گئی، اٹھ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ حضرت آپ نے مجھ گندے کا کیس صاف کیا ہے، بھائی نہیں صاف کرتا کہ ماں باپ کے علاوہ آپ نے میری کیس صاف کی ہے۔ حضرت ہم تو سمجھ دیتے ہیں علماء اور مولوی لوگ، امام صاحب لوگ اور شاگرد لوگ ہم گناہگار سے نفرت کرتے ہیں، آج پتا چلا کہ آپ لوگوں سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا بھی نہیں ہے، آج پتا چلا کہ آپ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہگار سے نفرت نہیں کرتے۔ حضرت مجھے توبہ کرا دیجیے، آپ ریت کے ذرات جتنے بھی گناہ ہو 4 شرطوں سے نہ صرف اللہ معاف فرما دے بلکہ اپنا پیارا بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نمبر 1 گناہ سے الگ ہونا، نمبر 2 پکا ارادہ کہ گناہ نہیں کروں گا، نمبر 3 ندامت داری ہونا، نمبر 4 جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے۔ وابڈا کی لائٹ لیا حرام، جمع کرانے پڑیں گے پیسے، بغیر ٹکٹ کے سفر کیا ٹرین میں پیسے جمع کرانے پڑیں گے، ایئر لائن سے مفت کے اندر فون کرا کے دھمکیاں دے کر زیادہ مال لیا ہے جمع کرانے پڑیں گے، وراثت دینی پڑے گی، عشر دینا پڑے گا، روزے نہیں رکھے رکھنے پڑیں گے، زکات نہیں دی زکات دینے پڑے گی، وراثت نہیں دی وراثت دینی پڑے گی، اللہ اپنا پیارا بنا لیں گے۔ طائب و حبیب اللہ حدیث پاک ہے، حضرت نے ان کو توبہ کرا دی، کہا حضرت میں مر جاؤں گا، جان دے دوں گا، شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ گھر آ گئے، اللہ سے رونے لگے کہ اللہ اعلام فرما دے، کیونکہ اعلام انسان کے ہاتھ میں نہیں، کشف انسان کے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کرامات اور کشف جو ہے وہ 1000 کرامات سے بڑھ کر دین پر استقامت پہ رہنا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شراب میں فرماتے ہیں مرقات میں، اللہ سے رو رہے تھے، اعلام ہوا کہ اس نوجوان کو ہم نے وہ درجہ دیا ہے جو سارے جتنے اس وقت اللہ والے ہیں نا اس سے اوپر اس کو درجہ دیا ہے۔ حضرت رونے لگے کہ یا اللہ کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، حج کا وقت نہیں ہے، عمرے کا وقت نہیں ہے، آس پاس قرآن پاک نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پھر اعلان فرما دیں کہ
کہ اس کو اتنا اونچا مقام دے دیا. وہ مفتی اعظم سے بھی یہ واقعہ پوچھ سکتے ہیں. غیبی آواز سنی, انت غسلت وجہہ لاجلی فغسلت قلبہ لاجلک. اے سلطان تو نے اس کا چہرہ دھویا میری وجہ سے, میں نے اس کا دل دھو دیا تیری وجہ سے. جس کا دل اللہ دھو دے وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ وہ یہ قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں. اللہ والے اگر نہ ہوں تو خدا کی قسم قیامت آ جائیں گے. جب کوئی اللہ والا ہے جس کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی تو میں کیوں اللہ والا نہیں بن سکتا؟ میری ماں بہن دو بیٹیاں رابعہ بصریہ کیوں نہیں بن سکتی؟